نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنی فی الدین۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ام المومنین کے ٹاپک میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گی۔ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ان کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ قرط بن رزح بن عدی بن کعب بن لوئی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن حجمہ ہے، اور زینب سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بعثت سے 5 برس قبل پیدا ہوئیں۔ جب قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے ان کا نکاح سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو ذوالحجرتین صحابی ہیں۔ انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی۔ جب مسلمانوں پر قریش مکہ کے مظالم بڑھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بعض صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان میں سیدنا خنیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد مکہ کی محبت میں سیدنا خنیس رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت ملی تو سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہاں ان کی زندگی ایمان و عمل کے سائے تلے ایک دوسرے کی رفاقت میں احسن انداز سے گزرنے لگی۔ 2 ہجری میں کفر اور اسلام کے درمیان جنگ بدر کی صورت میں ایک بڑا معرکہ برپا ہوا، تو اس میں سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ اس جنگ میں بہادری اور جواں مردی سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے، اور بدر سے واپسی پر چند دن زندہ رہے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کا تمغہ سینے پر سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال پر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ ابھی وہ اپنی زندگی کی 18 بہاریں دیکھ پائی تھیں۔ جوانی میں ان کے بیوہ ہو جانے پر ان کے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو ان کی شادی کے لیے تگ و دو کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کی تفصیل ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی وفات سے بیوہ ہوئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان سے ملا اور ان سے سیدہ حفصہ کا ذکر کیا اور کہا، اگر تمہاری مرضی ہو تو اپنی دختر حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس پر غور کروں گا۔ پھر کئی راتیں ٹھہرا رہا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دنوں دوسرا نکاح نہ کروں۔ پھر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا،
اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تم سے کر دوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ مجھے ان پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ غصہ آیا، مگر میں چند راتیں ہی ٹھہرا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام میں نکاح بھیجا، جس پر میں نے فوراً ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس واقعے سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے بہت زیادہ نکاح کا حکم دیا ہے کہ اب دیکھیں یہ ان کی ماشاءاللہ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، یہ عمر میں دیکھیں نا ایک طرح ان کی رشتے میں تو بھتیجی لگتی تھی، لیکن وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، بیٹی کو بٹھانا نہیں چاہتے تھے، اور اس زمانے میں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا دین بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ اب آگے واقعے کو بڑھاؤں گی میں۔ پھر مجھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی کہ حضرت یہ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے کہا شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کیونکہ تم نے سیدہ حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے رنج تو ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا دراصل بات یہ تھی کہ مجھے تمہاری پیشکش قبول کرنے میں کوئی امر مانے نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تھا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنا منظور نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس دوستی کا آپ عالم دیکھیں، کتنی محبت تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ ترک کر دیتے تو میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ضرور قبول کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد سیدہ حفصہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور شب و روز رسالت کے سائے تلے گزرنے لگے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 قریشی بیویوں میں سے ایک تھیں۔ انہیں عبادت سے خصوصی شغف تھا۔ احادیث میں انہیں سوامہ اور قوامہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے سیدہ حفصہ کے کچھ خاندانی فضائل کا ذکر کروں گی کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو شرف و منزلت میں بلند مقام پر فائز ہے۔ ان کے والد خلیفہ ثانی سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی عظمت کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ بہت سی احادیث ان کے فضائل پر موجود ہیں۔ نمونہ کے طور پر چند ایک احادیث ملاحظہ فرمائیے آپ کی خدمت میں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، بعض کے کرتے چھاتی تک ہیں اور بعض کے اس کے نیچے تک۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو وہ اتنا نیچا کرتا پہنے ہوئے تھے جو کہ زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے دین کو اس قدر اپنے اوپر کیا ہوا ہے، اپنایا ہوا ہے اس قدر کہ وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا اور سوتے میں ایک پیالہ میرے سامنے لایا گیا جس میں دودھ تھا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگی اور سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، پھر جو بچا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ماشاءاللہ اتنا علم تھا، اور انہوں نے سارا علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر وہ کیا تھا، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سونپا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا کہ اس پر ڈول پڑا ہوا ہے، بس میں نے ڈول سے پانی کھینچا جتنا کہ اللہ نے چاہا، پھر اس کو ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور ایک یا دو ڈول نکالے، اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لے لیا، تو میں نے لوگوں میں ایسا شہزور نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کھینچتا ہو۔ انہوں نے اس کثرت سے پانی نکالا کہ لوگ اپنے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے آرام کی جگہ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بیان کیا کہ اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تمثیل و بشارت اور ان کی حالات کی پیشن گوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس طرح ہمارے دین کو لے کے چلے، ان کو سنبھالا، سبحان اللہ، اس کی مثال نہیں۔ جی تو سیدہ عائشہ نے بھی ان کے بارے میں کچھ روایات کروائی ہیں قلم بند۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو محدث تھے، یعنی کہ جن کی رائے جو ٹھیک ہوتی، گمان صحیح ہوتا یا فرشتے ان کو الہام کرتے۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کچھ بیان کروں گی۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے 60 احادیث مروی ہیں، جن میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور ان کا امت پر یہ احسان بھی ہے کہ ان کے والد نے قرآن کو جمع و تحریر کروا کے مصحف ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ صحیفہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ پس سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قراتوں کا اختلاف بڑھا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی صحیفہ منگوا کے اس میں مزید کئی نسخے تیار کروائے اور انہیں بلاد عالم میں بھیج کر امت مسلمہ کو اس نسخہ پر جمع کر دیا۔ چنانچہ مذکور ہے کہ جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس طرح قرآن پاک کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے قرآن کو ایک جگہ مرتب کروا کے رکھ دیا جائے تاکہ بوقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ کام ہر اعتبار سے بہتر ہے، اور اس پر اصرار بھی ہے کیا۔ انہوں نے کافی اصرار یعنی اس بات پہ کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا اور وہ بھی اس کام پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہی واقعہ سنایا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو ہم کیوں کریں؟ لیکن بار بار کے تکرار و اصرار سے اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا اور وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
اور اس جمع قرآن کی ذمہ داری بھی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر ڈال دی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دے دیا جاتا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ کام جمع قرآن کی نسبت آسان تھا۔ سبحان اللہ، بہت مشکل کام تھا واقعی۔ بہرحال سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مختلف اشیاء سے اور مختلف لوگوں سے تحقیق و تفتیش کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تقریباً 6 کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ بھی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تحقیق کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی شروع میں اشاعت کا کام ہے۔ جب ایک صحیفے میں مرتب کیا گیا تو کیا کیا صحابہ کرام نے اس کے لیے اپنی اپنی خدمات پیش کی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حفاظ قرآن تھے، لیکن اس کے باوجود جمع قرآن میں اتنی احتیاط کی گئی۔ جو نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو منگواتے اور دوسرے نسخوں سے موازنہ کرتے اور حفاظ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتے۔ بہرحال سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط و محنت کے بعد قرآنی آیات کو جمع کر کے کاغذ کے صحیفوں میں مرتب فرمایا، لیکن ہر صورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی تھی، لہذا صحیفوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اصطلاح میں اس نسخے کو امام الصحائف کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، یعنی یہ جو صحیفے میں اس کو مرتب کیا گیا تھا اس کی خاص خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس نسخے میں صورتوں کی آیات کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی، لیکن ہر صورت الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی۔ نمبر 2، اس نسخے کو 7 قراتوں کے مطابق جمع کیا گیا۔ نمبر 3، اس میں وہ تمام آیات جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ نسخہ زندگی بھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ حفصہ کی پارسائی کی کچھ مثالیں جن کی گواہی جبریل امین علیہ السلام نے خود دی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ زہد و تقوی اور خشیت الہی میں انہیں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دی تو جبریل امین آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے محمد، کیا آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی؟ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور عبادت گزار خاتون ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے کہا آپ حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر لیں، وہ بہت روزہ دار اور قیام کرنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ جبریل امین نے بذریعہ وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کا مشورہ دیا اور ان کے زہد و ورع کے اور پارسائی کی گواہی دی اور بتایا کہ وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ سے ریلیٹڈ چند واقعات ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے متعلق بعض اہم واقعات جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ واقعہ ایلا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے مہینہ بھر ان سے الگ رہنے کا فیصلہ فرما لیا۔ چنانچہ آپ بیویوں سے الگ ہو کر بالا خانے میں جا بیٹھے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی بیٹی کے حوالے سے پریشان ہوئے، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. یہ عربی میں پورا تفصیل لکھی گئی ہے. انہوں نے فرمایا میں 1 سال تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن ان کے روب کی وجہ سے نہ پوچھ سکا. یعنی ان کا ڈر تھا، ان کو دبدبا تھا ان کے کریکٹر کا ان پر. یہاں تک کہ وہ حج کو نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ نکلا. پھر واپسی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پیلو کے درختوں کی طرف کسی حاجت کو جھکے اور میں ان کے لیے ٹھہرا رہا. یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو میں ان کے ساتھ چلا اور میں نے کہا اے امیر المومنین، وہ دونوں عورتیں کون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ازواج میں سے زور ڈالا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سیدہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے اس بارے میں 1 سال سے پوچھنا چاہتا تھا اور آپ کی ہیبت سے نہ پوچھ سکا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو. جو بات تمہیں خیال آئے مجھے معلوم ہے تو اس کو تم مجھ سے دریافت کر لو. میں اگر جانتا ہوں تو تمہیں بتا دوں گا. کہتے ہیں پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم پہلے جاہلیت میں گرفتار تھے اور عورتوں کو کچھ اہمیت نہ دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ادائے حقوق میں اتارا جو کہ اتارا ان کے لیے باری مقرر کی یعنی ان کے حقوق مقرر کر دیے. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی کام میں مشورہ کر رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ تم اس طرح کرتے تو خوب ہوتا. تو میں نے اس سے کہا تجھے میرے کام میں کیا دخل؟ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں مجھے اس سے کیا سروکار، یعنی تجھے کیا سروکار؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، تعجب ہے، تم تو چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں جواب ہی نہ دے، حالانکہ تمہاری صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ دن بھر غصہ میں رہتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں اپنی چادر لے کر گھر سے نکلا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے یہاں تک کہ وہ دن بھر غصہ میں رہتے ہیں. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کی قسم میں تو ان کو جواب دیتی ہوں. پس میں نے اس سے کہا کہ تو جان لے تجھے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں. اے میری بیٹی، تم اس بیوی کو دھوکے میں مت رہو جو اپنے حسن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز کرتی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. یہ ان کا معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ایک مختلف معاملہ ہے، ان کا ایک الگ محبت کا عالم ہے. پھر میں وہاں سے نکلا اور سیدہ ام سلمہ نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، تم پر تعجب ہے کہ تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو، یہاں تک کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملہ میں بھی دخل دو. مجھے ان کی اس بات سے بہت صدمہ پہنچا جس نے مجھے اس نصیحت سے باز رکھا جو میں کرنا چاہتا تھا، اور میں ان کے پاس سے چلا آیا. اور انصار میں سے میرا ایک دوست تھا کہ جب میں غائب ہوتا تو وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور احادیث کی خبر دیتا. جب وہ غائب ہوتا تو میں اس کو خبر دیتا تھا، اور ہم ان دنوں غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا خوف رکھتے تھے. سبحان اللہ. بہت ہی پیارے خوبصورت واقعات ہیں، اور میں آپ سے آگے شیئر کروں گی ان کا واقعہ تحریم جو تھا. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہے جو کہ ان کی فضائل میں سے آتا ہے.
اس دوران میرے دوست نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں، میرا جو دوست کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کھولو کھولو۔ میں نے کہا کہ کیا غسانی آ گئے؟ یعنی وہ غسان بادشاہ سے ڈرتے تھے نا، ان کا تھوڑا سا خوف تھا کہ وہ بہت ہی کوئی ہیبت والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے جدا ہو گئے ہیں۔ بس میں نے کہا کہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاک آلود ہو۔ پھر میں نے اپنے کپڑے لیے اور نکلا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام اس سیڑھی کے سرے پر تھا۔ بس میں نے کہا کہو کہ عمر آیا ہے۔ میرے لیے اجازت دی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے یہ سب قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور جب میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تھے، ان کے چٹائی اور بیچ میں کوئی بچھونا نہ تھا، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کا چھلکا بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف سلم کے کچھ پتے ڈھیر تھے، یعنی جس سے وہ چیز جس سے چمڑے کو رنگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک کچا چمڑا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کا اثر اور نشان دیکھا تو رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک کسرا اور کیسر عیش میں ہیں، جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے واقعہ تحریم پیش کروں گی آپ کی خدمت میں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خود پر شہد حرام کر لیا۔ اس واقعہ کو واقعہ تحریم سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا براہ راست اس واقعہ سے تعلق تھا، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرینی اور شہد بہت مرغوب تھا، یعنی پسند تھا انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے، کسی کے قریب ہوتے۔ ایک دفعہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور وہاں اپنے معمول سے زیادہ وقت قیام فرمایا، اس لیے مجھے غیرت آئی۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو مجھے کہا گیا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے میکے سے کسی عورت نے چمڑے کی مشکیزے میں کچھ شہد بطور تحفہ بھیجا تھا، جس میں سے کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلا دیا۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور کچھ ہیلا کروں گی۔ لہٰذا میں نے سیدہ سودا بنت زمعہ سے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو کہنا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کریں تو پھر کہنا، آپ کے منہ سے یہ بو کیسی آ رہی ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے کچھ شہد پلایا تھا، تو کہنا شاید اس شہد کی مکھی نے درخت عرفت کا عرق چوسا تھا، اور میں بھی یہی کہوں گی، اور اے صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم آپ ابھی آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ میں نے تمہارے ڈر سے ارادہ کیا کہ جلدی سے پکار کر آپ سے وہ کہہ دوں جو تم نے کہا تھا۔ پس جب آپ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ عرض کیا، پھر آپ کے منہ سے یہ بو کیسی آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے کچھ شہد پلایا ہے۔ تب سیدہ سودا نے کہا، شاید اس مکھی نے عرفت کا جوس چوسا ہوگا۔ پھر جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہا، اور جب سیدہ صفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ چنانچہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفصہ نے کہا
یا رسول اللہ آپ کو شہد پلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شہد کی ضرورت نہیں۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ پھر سیدہ سودا نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے آپ کو شہد سے محروم کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا خاموش رہو۔ سیدہ حفصہ کی دینی اور فقہی بصیرت کے بارے میں بھی بہت زیادہ لکھا گیا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ فقہ تفسیر میں بھی ایک ممتاز رتبہ رکھتی تھیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی کہ انشاءاللہ شجری صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے، یعنی وہ سب جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے اس پر انہیں ڈانٹ پلائی تو انہوں نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، یعنی پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مباحثے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دینی مسائل بالخصوص تفسیری علم میں ورق رکھتی تھی، یعنی وہ کافی انہیں علم تھا اس کے بارے میں۔ اور سیدہ حفصہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور چاہت کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بیان کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندہ بیویوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، اور باقی ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی خواہش رکھتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے مختلف اعتبار سے کوشش بھی کرتی تھیں۔ اسی خواہش و کوشش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کئی انداز سامنے آئے۔ ایسا ہی ایک محبت بھرا واقعہ سیدہ حفصہ کی کتاب زندگی میں ایک مشکبار ورق کی صورت مہک رہا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں کے نام قرعہ نکلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم ایسا کرو کہ آج رات تم میرے اونٹ پر بیٹھو اور میں تمہارے اونٹ پر بیٹھتی ہوں، تاکہ میں تمہارے اونٹ کا تماشا دیکھوں اور تم میرے اونٹ کو ملاحظہ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پیشش کو قبول کر لیا اور ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی طرف آئے تو اس پر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر چلنے لگے، اور جب منزل پر اترے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں پاؤں ازخر گھاس میں ڈال لیے اور کہنے لگیں اے اللہ مجھ پر سانپ یا بچھو مسلط کر دے تاکہ وہ مجھے کاٹ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ سیدہ حفصہ کے کچھ آخری لمحات زندگی کے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا 41 ہجری میں 59 برس کی عمر میں وفات ہوئیں۔ آپ کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت وفات سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔
سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی انتقال کے وقت اپنے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مال صدقہ کرنے کی وصیت فرمائی اور یہ بھی کہا کہ وہ غابہ والی جائیداد جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دی تھی وہ صدقہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس وقت مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا، چنانچہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں تھے، اس کے اوپر کھجور کے ایک تنے سے چڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام اس سیڑھی کے سرے پر تھا۔ بس میں عرض کروں گی ایک حدیث۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت شخصیت ان کی تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ امہات المومنین کی شان و عظمت ہی الگ ہے کہ ان کی یہ عظمت کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، اور ہر مومن اپنی ماں، اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر امہات المومنین کا احترام لازم کرتا ہے، اور قلم میں اتنی قوت ہی نہیں کہ وہ ازواج مطہرات کی عظمتوں کا احاطہ کر سکے، اور نہ ہی دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہوا ہے کہ جس میں ان کی عظمت کو ناپا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ امہات المومنین تو تاریخ میں عظمتوں کے پہاڑ دکھائی دیتی ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پورا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی تناظر میں امہات المومنین کی بہت سی فضائل بیان کیے ہیں۔ ازواج النبی کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت کا ایک شعبہ ہے، اس لیے سیرت النبی میں ان کے فضائل کا ذکر ضروری ہے۔ ہم ان فضیلتوں کو ذکر اور اس وقت قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فضیلت اولا اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عالی سے یاد فرمایا ہے، اور جو ازواج ہے اس کے جو لغوی معنی ہیں عربی زبان میں لفظ زوج کا استعمال متشابہ ہے، متشاکل اور متساوی اشیاء پر کیا جاتا ہے، مثلا زوجہ، خف، جراب کے دونوں پاؤں، یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ظالموں کو اور جو ان جیسے تھے جمع کرو۔ ایک اور مقام پر آیا ہے وَإِذَا نَفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب جانیں آپس میں ملائی جائیں گی، یعنی جب ہر ایک گروہ کو قسم وار جمع کیا جائے گا، صالح کو صالح کے ساتھ، فاجر کو فاجر کے ساتھ ملایا جائے گا۔ پس جب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ خطاب بھی فی الواقع ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اتصال و دوام اور تشاکل تام کا مظہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت فضائل ہیں امہات المومنین کے، جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہماری جانیں ان پر قربان۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم میں بدرجہ اتم جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان و عظمت اور فضائل کو قائم رکھیں، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر اس برائی، ہر اس نجاست سے دور رکھیں کہ جو ہمیں مسلمان ہونے کے اس اعزاز سے دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر کاربند کرے، ہمیں ہر قسم کی شیطانی اور جتنے بھی
دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں دور رکھے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے اور ہمیں دین کو اس کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء کرام نے جس پر چلنے کا حکم دیا، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔